جو ایران کا حق ہے ہم اسے پہنچائیں، کس طرح سے بقول ہمیں ایران کی مدد کرنا چاہیے، وہ ایران کی مدد ہم مدد سے ہے کہ بھائی میری ہیلپ کرو یا پھر ہم اس سے یہ ایران نے نہیں کہا۔ امام حسین نے ایک آواز دی تھی حل من الناس ینصر ہونا، کچھ لوگ وہاں پر ان کی مدد کے لیے آئے تھے، لیکن آج انہی کا چاہنے والا، انہی کا غلام آیت اللہ خامنئی صاحب شہید، جو پوری دنیا میں سپریم لیڈر کہلاتا ہے، سپر پاور کہلاتا ہے، کس وجہ سے؟ صرف اللہ اکبر کی وجہ سے۔ لیکن ہر آدمی یہ چاہ رہا ہے کہ ہم ایران کی مدد کریں، تو کس طرح سے مدد کریں؟ لوگ چندہ دے کے کر رہے ہیں، کچھ ویسے ڈونیشن کر رہے ہیں، کچھ لوگ میڈیسن بھیج رہے ہیں، کچھ لوگ مدد کر رہے ہیں، کچھ لوگ دعا کر رہے ہیں، زیادہ تر لوگ دعا کر رہے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایران کی زیادہ سے زیادہ مدد کریں، جو ایران کا حق ہے ہم اسے پہنچائیں، کس طرح سے پہنچائیں گے؟ تو امام حسین علیہ السلام کے بقول ہمیں ایران کی مدد کرنا چاہیے، وہ ایران کی مدد ہم خمس کے ذریعے سے کریں، وہ زکوٰۃ کے ذریعے سے کریں، اور زکوٰۃ کا مسئلہ، خمس کا مسئلہ یہ ہے اس وقت مدد کر سکتے ہیں جب کوئی ہمارے یہاں، ہمارے وطن میں، ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے عزیز و اقارب میں اگر کوئی مستحق نہیں ہے تب وہاں مدد کریں۔ اگر کوئی مستحق ہے، دین یہی کہتا ہے، اسلام یہی کہتا ہے، اگر تمہارے پڑوس میں کوئی تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو تمہارے اوپر کھانا حرام ہے، پہلے اس کو دیکھو پھر اس کے بعد میں اپنے آپ کو دیکھو، یہ ہمارا دین کہہ رہا ہے۔ یہاں پر کوئی یہ نہیں کوئی ہندو ہے یا سنی ہے یا شیعہ ہے، وہابی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، یعنی پڑوسی اگر ہے تو گویا کہ یہ اسلام میں ہمارے ہے مدد کرنا، مظلوموں کی مدد کرنا، مظلوموں کی حمایت کرنا، اور ظالم کے مقابل میں کھڑا ہو جانا۔ اور اگر آپ جو ہے ویسے جنگ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ قلم کے ذریعے سے، لکھت روپ میں، زبان کے ذریعے سے، آپ پیسوں کے ذریعے سے کر سکتے ہیں، کسی صورت بھی جہاں جو جس کی ضرورت ہے وہاں پر اس کے ذریعے سے وہاں مدد کر سکتے ہیں، اور اللہ سب کی نیتوں سے واقف ہے، اور روز حج سب کو اس کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا جو پہلا الفاظ کہ مولا امام حسین علیہ السلام نے جو کربلا کے میدان میں کہا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے، جی، تو سائنسداں کا بھی کہنا یہ ہے کہ جو ہمارے منہ سے آواز نکلتی ہے اس آواز کو موت نہیں ہے، جب ہماری آواز کو موت نہیں ہے تو یہ حل من ناصر کی صدا آج بھی فضاؤں میں گونج رہی ہے، اور یہ آواز ان لوگوں کے لیے ہے جو مظلوم ہیں، لہذا مظلوموں کی مدد کی جائے، وہ مظلوم کسی قوم کے ہوں، کہیں بھی ہوں، کسی حالت میں ہوں، ان کی مدد کی جائے۔ امام حسین علیہ السلام کسی ایک فرقے کے نہیں تھے امام، بلکہ وہ پورے جہان کے امام تھے، وہ پورے جہان کے مسیحا تھے، تو گویا کہ آج بھی ان کے چاہنے والے کسی ایک فرقے کے نہیں ہیں۔ اب جو وہاں جنگ ہوئی ہے کس وجہ سے ہوئی ہے ایران میں، کیا جہاں پر جس کی وجہ سے ہوئی ہے یہ وہاں پہ کوئی شیعہ تھا؟ نہیں، کوئی شیعہ نہیں ہے وہاں پر، غازہ میں کوئی شیعہ نہیں ہے، سب سنی ہیں، لیکن کیا ہے وہاں پر مظلوموں پہ ظلم ہو رہا تھا۔ جب وہاں ظلم ہوتا ہوا ایک علی کے بیٹے نے دیکھا تو وہی آواز، وہی انداز امام حسین علیہ السلام کا یاد آیا کہ امام حسین نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا حل من مغیث یغیثنا، ہے کوئی جو میری مدد کرے، تو گویا کہ جہاں بھی کوئی مظلوم ہوگا اس کی مدد کی جائے گی، ثواب و عذاب اس کا دیا جائے گا، جیسا یہاں کرے گا ویسا وہاں اس کو ملے گا۔ ہماری سب سے گزارش یہ ہے کہ اس وقت ایران کو بہت ضرورت ہے، لہٰذا وہاں اس کی مدد کی جائے، اور مدد کرنا ہے کہ بھئی میری ہیلپ کرو یا پھر ہم اس سے۔ یہ ایران نے نہیں کہا ہے کہ ہماری مدد کرو، بلکہ یہ ہمارا ایمان کہتا ہے، ہمارا جذبہ کہتا ہے، قوم کے لوگ کہتے ہیں کہ ابھی تک ایران نے لوگوں کی مدد کی ہے، ابھی تک ایران نے جہان کی مدد کی ہے، آج اس پہ وقت بڑا ہے تو ہمارا فریضہ بنتا ہے ہم ایران کی مدد کریں۔ امید کرتا ہوں آپ لوگ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ ایران کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ ہو سکے۔ ابھی تک قبلہ کا کہنا ہے کہ ابھی تک ایران نے کوئی بھی ہیلپ نہیں مانگی کسی سے، صرف اللہ کے سوا۔ کچھ اور میسیج دینا چاہیں گے نوجوانوں کو اپنا؟ کہنا یہی ہے اپنے نوجوانوں سے، اور نوجوان ایک پارٹی کا نہیں، یہ قوم کا نہیں ہے، بلکہ تمام نوجوانوں سے کہنا یہ ہے کہ جو حق ہے، سچ ہے، اس کا ساتھ دو، ظالم کے مقابل کھڑے ہو جاؤ، چاہے وہ اپنا سگا بھائی کیوں نہ ہو۔ بہت بہت شکریہ۔